بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک دھوبی نے توحید سکھائی۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ میرے ہمسایہ میں ایک دھوبی رہتا تھا۔ میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا گرمی کی رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ہمسایہ سے میں نے ذرا اونچا اونچا بولنے کی آواز سنی۔ پوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے، کیوں اونچا بول رہے ہو؟ جب غور سے سنا تو پتہ چلا کہ بیوی اپنے میاں سے جھگڑ رہی تھی۔ وہ اپنے خاوند کو کہہ رہی تھی کہ دیکھ تیری خاطر میں نے تکلیفیں گزاری، فاقے کاٹے، سادہ لباس پہنا، مشقتیں اٹھائی، ہر دکھ سکھ تیری خاطر میں نے برداشت کیا، اور میں تیری خاطر ہر دکھ برداشت کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں۔ لیکن اگر تو چاہے کہ میرے سوا کسی اور سے نکاح کر لے تو پھر میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکتا، میں تیرے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں نے قرآن پر نظر ڈالی تو قرآن مجید کی آیت سامنے آئی جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو جو بھی گناہ لے کر آئے گا میں چاہوں گا تو سب معاف کر دوں گا، لیکن میری محبت میں کسی کو شریک نہ بنائے گا تو پھر میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ دینی پیشوا اگر پھسل جائے تو قوم کا کیا ہوگا؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے زندگی کے کچھ واقعات بڑے عجیب لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کون سے؟ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ 10-12 سال کی ایک لڑکی آ رہی تھی۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ بارش ہوئی تھی، میں مسجد جا رہا تھا اور وہ بازار سے کوئی چیز لے کر آ رہی تھی۔ جب ذرا میرے قریب آئی تو میں نے کہا کہ بچی ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، کہیں پھسل نہ جانا۔ تو جب میں نے یہ کہا تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا، حضرت اگر میں پھسل گئی تو مجھے نقصان ہوگا، آپ ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، اگر آپ پھسل گئے تو قوم کا کیا بنے گا۔ کہنے لگے کہ اس لڑکی کی بات مجھے آج تک یاد ہے۔ اس لڑکی نے کہا تھا کہ آپ سنبھل کر قدم اٹھانا، اگر آپ پھسل گئے تو قوم کا کیا بنے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے سامنے سے ایک عورت روتی ہوئی کھلے چہرے اور کھلے سر کے ساتھ آگے سے گزری۔ اس نے سلام پھیرا تو اس عورت پر بڑا ناراض ہوا۔ کہنے لگے کہ تجھے شرم نہیں آتی، دحیا نہیں، ننگے سر اور کھلے چہرے کے ساتھ اس حال میں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے آگے سے گزر گئی۔ اس عورت نے تو پہلے معافی مانگی اور معافی مانگ کر کہنے لگی کہ دیکھو میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی اور میں اس وقت غمزدہ ہوں، مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، میں اس حالت میں آپ کے سامنے سے گزر گئی، مگر حیران اس بات پر ہوں کہ میں خاوند کی محبت میں اتنی گرفتار کہ مجھے سامنے سے گزرنے کا پتہ نہ چلا، اور تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو کہ کھڑے اللہ کے سامنے ہو اور دیکھ میرا چہرہ رہے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی یہ بات مجھے آج تک یاد ہے، اور واقعی ہماری نمازوں کا یہی حال ہے۔ نیچے کی منزل پر اگر نماز پڑھ رہے ہو اور اوپر کی منزل میں اگر کوئی ہمارا نام لے تو ہمیں نماز میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا نام پکارا گیا۔ ہماری نماز کی توجہ کا یہ حال ہوتا ہے۔ سورہ کہف کی عجیب فضیلت۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سورہ کہف پڑھی۔ گھر میں ایک جانور بھی تھا تو وہ بھٹکنا شروع ہو گیا۔ اس موقع کا ذکر جب نبی کریم علیہ السلام سے کیا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے پڑھا کرو۔
قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔